کہ بار بار جو ہے وہ بھارت جو ہے مسلسل پاکستان کے اوپر جو ہے ایلیگیشنز لگا رہا ہے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے اور چائنیز اور انڈیا کے بیچ میں بھی جو ہے وہ ایک قسم کا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینشن سی ہے. تو جنرل باجوہ کے اوپر کافی انڈین میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی عید کے موقع پر یہ تک کہا گیا کہ جی انہوں نے وہاں پہ کیونکہ کشمیر کی بات کی اور انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس سے انڈیا پہ حملے کا تاثر ملا, اس لیے انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے تو مٹھائی جو ہے وہ باقی بارڈرز پہ دی ہے عید کی لیکن پاکستان کو نہیں دی, اس لیے کہ عید کے موقع پہ بھی پاکستان نے ہمیں حملے کی دھمکی دی ہے. وہ آپ مٹھائی ایک دوسرے کو وہاں پہ دیتے رہے اس وجہ سے کہ یہ ایک روایت ہے انسان کی اپنی, ایک آپ کہہ لیجئے کہ ظرف آپ کا ہوتا ہے بڑا کہ آپ دشمنیوں کے باوجود دوسرے کی خوشی کے موقع پہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مودی جب سے حکومت میں آیا ہے جہاں رواداری اور بھائی چارے والا قصہ تو بالکل ختم ہی ہو گیا, جو اپنے ملک کے اندر اپنے شہریوں کو, اپنے مسلمان شہریوں کو نہیں دے سکتے کوئی اس طرح کی رواداری یا بھائی چارہ, تو ہم تو خیر ہیں ہی دوسرا ملک, ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے. بہرحال آہستہ آہستہ بھارت کا اپنا بدنما چہرہ جو ہے وہ یہاں ہو رہا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. مٹھائی نہ تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ کو بہت لوگ کھا سکیں, ایک بالکل ایک آپ کہہ لیجیے ایک جیسچر ہوتا ہے, لہذا مٹھائی کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے نقصان دہ ہے. اسی کا اپنا جو کم ظرفی ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ طور پہ پبلک کے سامنے آئی. ہمیں اس سے لازمی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں کو مٹھائی کی کمی نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے جوانوں کو, اپنے لوگوں کو جو واگا بارڈر پہ ہیں یا اور بھی کراسنگ سائٹس پہ ہیں کشمیر میں یا ان کو سب کو ہم پہنچاتے ہیں مٹھائی. اور جنرل باجوہ جب گئے ہوں گے تو مٹھائی کی کافی بڑی مقدار ان کے ساتھ گئی ہوگی ان جوانوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اور سر ایک کبوتر پکڑنے کا دعویٰ بھی آج کل انڈین میڈیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اسی طرح کا کوئی دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان نے کوئی جاسوسی کے لیے کبوتر بھیجا ہے وہ پکڑا ہے, تو اس بار بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس میرا خیال ہے کچھ ان کے فوٹوگرافز اور کلپس وغیرہ بھی ہوں گے جی جی بالکل, جو کبوتروں کے, وہ بھی آپ ضرور اپنے جو ویورز ہیں ان کو دکھائیے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ میں نے سنا ہے بھارت کے بعض ناقدین یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ obsessed ہے انڈیا کے بارے میں, پاکستان کے اوپر انڈیا سوار ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کس کے سر پہ سوار ہے. آج کے دور میں ایک کبوتر پکڑ کے اس کے اوپر وہ سارا میڈیا ایک جان میں ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جناب کبوتر کے پاس کوئی راز آ گئے. اور سر ایک بار بار وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر کو بھی لے لیں گے اور گلگت بلتستان کو بھی اپنا بتا رہے ہیں, موسم بھی بتانا شروع ہو گئے ہیں, اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ بس جی اب ہمارے ساتھ یہ آ گیا ہے اور ہم اس کو پاکستان سے لے کر رہیں گے. بلکہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان کے بھی پیچھے پڑیں, کہتے ہیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ویزا لگوا لیں, لگوانے کی عادت ڈالیں بلوچستان کے لیے, کیونکہ اب ان کو بلوچستان کے لیے بھی ویزا لینا پڑے گا. دیکھیے یہ چند ایک جو بیوقوف لوگ ہیں ان کی باتیں ہیں. ان کے اپنے ایک بڑے سمجھدار سے میرا خیال ہے وہ صحافی تھے, ان کی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہو کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ یہاں بیٹھ کے خدا جانے کیا سوچتے ہو کہ بلوچستان میں کیا ہو جائے گا. اس نے کہا میں بلوچستان پھر کے آیا ہوں. وہ بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, پاکستان کے وفادار اور پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اس نے کہا مجھے تو وہاں بلوچستان میں کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آئی. اسی طرح اس نے کہا جی آپ بات کرتے ہیں کے پی کے کی, کبھی بات شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ سندھ کی, کسی بھی جگہ پہ اس نے کہا میں گیا ہوں, میں کئی دن کئی ہفتے رہ کے آئے ہوں پاکستان میں, وہاں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. آپ کو میڈیا میں پتہ نہیں بیٹھے یہاں کیوں نظر آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے اندر وہ خواہشیں تو رکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو, لیکن ان کو موازنہ کرنا چاہیے. کشمیر ان سے الگ ہونا چاہتا ہے تو کشمیر تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے گلی کوچوں میں کس طرح احتجاج ہوتا ہے, ان کے گلی کوچوں میں کس طرح آزادی کے نعرے لگتے ہیں. ان کا ایک آدمی کوئی شہید ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا جنازہ کس طرح پڑا جاتا ہے, لاکھوں کے حساب سے انسان امڑ آتے ہیں.
پھر اس کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا جاتا ہے. کیا وہاں پہ نظر نہیں آتا ان کو کہ ان کے اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ پاکستانی قومی ترانہ پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ گھروں کی چھتوں پہ جا بجا آپ کو پاکستانی پرچم لہراتے نظر آتے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ اپنی کھلی آنکھوں بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر اس ایسے اندھے پن کا تو علاج نہیں ہے. یہ چیزیں ان کو پاکستان میں نظر آتی ہیں کہیں؟ پاکستان کا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ بلوچستان میں جو مسئلہ ہے وہ 2-3 لوگ ہیں جو باہر ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. ایک برہم تک بھگتی ہے, دوسرا ہربیار مری ہے, اور ایک اور اسی طرح کا وہ میرا خیال ہے اس کا تعلق اس سے ہے کلات سے. تو یہ 2-3 لوگ ہیں جو آفٹر آل باہر ان کے پاس کوئی سونے کی کان تو نہیں ہے, وہ یہی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ان کو پال رہی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا وہاں پہ باہر رہنا ہے, عیاشی کرنی ہے, ان کو پیسہ چاہیے. ان کے قبیلوں کے چند ایک لوگ 2-4-6 کہیں ایک جگہ پہ 2-4 دوسری جگہ پہ وہ فساد کے لیے تیار ہیں. ان کو یہ پیسہ دیتے ہیں, غیر ملکی سرزمین سے ان کو اسپانسر کرتے ہیں, تو وہ اکا دکا واقعہ کر دیتے ہیں. واقعہ ہو جانے سے یوں یہ چرچا کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا طوفان ہے. بھائی یہاں نہیں ہے, یہاں کوئی پاپولر موومنٹ ایسی نظر ہی نہیں آتی کہیں جہاں پہ کوئی احتجاج نظر آیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی نفرتوں میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان کی عقل جواب دے چکی ہے. وہ سوچ بچار کا جو کہتے ہیں کہ اہلیت ہی وہ کھو چکے ہیں. وہ ریشنلائزیشن کر ہی نہیں سکتے اپنی نفرتوں کی وجہ سے چیزوں کی, اور ایک خواہش کے تحت کہ پاکستان میں یہ بھی برائی ہو جائے, یہ بھی مسئلہ ہو جائے, وہ اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت کا بیج مودی صاحب کا بویا ہوا ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو خود بخود اندرونی طور پہ تباہ کرے گا. نفرتوں کی وجہ سے کوئی بھی آپ سوسائٹی کو دیکھ لیں, وہ پھلتی پھولتی نہیں, بالکل وہ خود بخود اندرونی طور پہ تباہ ہوتی ہے. اور یہ ہوگی, یہ انہوں نے جو لیڈر اپنے لیے چنا ہے وہ اس کا خمیازہ یہ بھگتے گئے. سر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو بلوچستان میں تو سر ہمیشہ سے بھارتی مداخلت جو ہے وہ اکثر نوٹس میں آئی ہے. جیسے ان کا جاسوس بھی جو ہم نے پکڑا تھا, اس کے لیے بھی اب انہوں نے ایک نئی سٹوری یہ نکالی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ہی کہیں سے پکڑ کے لے آئے ہیں, اور یہ اس کے بعد اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس طرح سے ایلیگیشنز لگا دی ہیں. لیکن سر جو حریت پسند جو وہاں پہ ہیں, کشمیری جو فریڈم فائٹر جنہیں میں کہتی ہوں, وہ ان لوگوں کو بھی یہ شہید کرتے جا رہے ہیں, جس میں جنید سرائی بھی تھے, اور ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اور پھر جو ہے وہ دفنایا گیا ہے. لیکن سر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے, اور پاکستان بجائے اس کے کہ وہ کرونا سے لڑے اور کرونا کی طرف دیکھے اور اس کو ہینڈل کرے, وہ ہمارے اوپر جی حملے کرنے کی بات کر رہا ہے, ایلیگیشن لگا رہا ہے. اس طرح کی مطلب کہنا چاہیے غلط باتیں جو ہے وہ انڈین میڈیا اور ادھر ادھر سے پاکستان کے بارے میں کہی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ان کی ایک نئی ٹینشن شروع ہوئی ہے, اور آج بھی شاید آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہاں سے چائنیز سولجر آئے ہیں اور ادھر سے انڈین سولجرز ہیں, اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں. ہر طرف بھارت نے اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے کہ پاکستان سے 1 انچ بھی ان کی بساط میں نہیں ہے لینا. لیکن وہ مشکل یہ ہے کہ یہ سیاست اسی پہ کرتے ہیں. جھوٹ بولا, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جب اڑی کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو, ہم کھا جائیں گے, یہ کریں گے. نتیجہ یہ کہ ان کے اپنے لوگوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. جب آپ کا پولیٹیکل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے گورنمنٹ کے اوپر, تو مشکل پڑ جاتی ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا پاکستان کو سبق سکھائیں گے, اب تو چھوڑنا نہیں. اب یعنی لوگوں کی توقعات بڑھا دی, اور آپ کی اہلیت تھی نہیں کہ آپ کچھ کر سکیں. نتیجہ یہ کہ آپ کو ایک جھوٹا ڈرامہ رچانا پڑا سرجیکل سٹرائک کا, جو کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا کہیں. وہ ایف ڈی ایل پہ جو بارڈرز پہ جو آپ کی روزانہ ہی ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑا بہت کبھی زیادہ کبھی کم, اسی میں تھوڑا اگر زیادہ کہیں فائر ہو گیا تو کہہ دیا جائے سرجیکل سٹرائک کر دی. تو جھوٹ پہ یہ اسی طرح بالا کوٹ پہ, یعنی مودی الیکشن ہارا ہوا تھا, وہ بالا کوٹ کا ڈرامہ کر کے وہ الیکشن جیت گیا, اور کہنے شروع کر دیا ہم نے جی 300 آتنکوادی مار دیا وہاں. اور بھائی ہم نے ٹوٹل جو نقصان ہم نے دیکھا وہ 3 درخت تھے اور 1 کعبہ تھا. تو اور پھر دنیا کو لے جا کے دکھایا, پوری دنیا کی میڈیا نے دیکھا, مختلف ممالک نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ یہ ابارٹڈ اسٹرائک سین میں کوئی بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ہوا یہ ہے کہ آئے تھے ضرور وہاں پہ
बॉम्बिंग करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज हवा में आ गए हैं और अब यहाँ पे मुकाबला, तो ये दाएं बाएं फेंक के अपने गोला बारूद तो भाग गए। अगर ना भागते तो फिर पकड़े जाते। सो जान बचाई, चले गए, उधर जाके झूठ बोल दिया कि जनाब 300 लोग मार दिए। ये वो सूरत हाल है। और उस कौम में चूंकि नफरत भर दी है मोदी ने, उनके कान हर वक्त ये फ्रॉड और झूठ सुनना चाहते हैं कि कोई उनको ये सुना दे, काश हमने पाकिस्तान के इतने लोग मार दिए, हमने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। तो अंदर से ये हालत